بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ لوگ سونے چاندی کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہوں تو تم اس وقت ان کلمات کو جمع کرنے کی فکر کرنا اور اس کے جمع کرنے میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا۔ ان کلمات میں سے 3 کلمات کی تشریح آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ پہلا جملہ، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ تو مجھے تمام کام کے اندر استقامت عطا فرما، والعزیمت علی الرشد، اور نیکی کے کاموں کے اندر ہمت عطا فرما، عزم عطا فرما، واسألک شکر نعمتک، اور اپنی نعمتوں پر شکر گردانی کی مجھے توفیق عطا فرما۔ آج چوتھی بات آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، وہ حسن عبادتک، اے اللہ میں آپ سے عبادت کا حسن مانگتا ہوں، عبادت کے حسن کا سوال کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ عبادت کا حسن مانگ رہے ہیں، یعنی وہ عبادت جو تیری رضا کے لیے کافی ہو، جو تجھے خوش کرنے والی ہو، جو تجھے راضی کرنے والی ہو، اور وہ عبادت ہے جو سنت کے مطابق ہو، جس میں سنت کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ اسی لیے اقامت صلاۃ کی 3 شرطیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اوقات مقررہ پر اس کو ادا کرنا، وقت مقررہ پر ادا کرنے کا اہتمام کرنا۔ یہ نہیں کہ کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، ذرا سے کام کے اندر نماز کو ضائع کر دیا، ذرا سی مشغولی کے اندر نماز کو پش پشت ڈال دیا۔ تمام مشغولیوں میں سب سے بڑی مشغولی وہ عبادت کی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی شرط اقامت صلاۃ کی وہ ہے اوقات وقت پر، اوقات مقررہ پر ادا کرنا۔ نمبر 2، واجبات کی رعایت کرنا۔ واجبات کی، نماز کے اندر جو واجبات فرمائے گئے ہیں، ذکر فرمائے گئے، لیکن اللہ معاف کرے، آج ہم اپنی نمازوں پر اگر غور کریں تو واجبات تو ہماری نماز میں نظر ہی نہیں آتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبات کے ترک کرنے والے پر فرمایا ہے کہ وہ چور ہے جو نماز کے اندر چوری کر لے، اور آپ نے مثال بھی اسی کو دی ہے کہ جس کا رکوع اچھا ہو تو سجدہ صحیح نہ ہو، جس کا سجدہ صحیح ہو تو اس کا رکوع یا قومہ یا جلسہ اس کا صحیح نہ ہو۔ اسی لیے نماز کی دوسری شرط وہ واجبات کا ادا کرنا ہے۔ نماز کی تیسری شرط ہے سنتوں کی رعایت کرنا۔ جتنی سنتیں نماز کے اندر ہے ان سب کی رعایت کرنا، جبھی جا کر وہ حسن عبادت بنے گی۔ اسی لیے ہم نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم اقامت صلاۃ کے لیے نماز نہیں پڑھتے، یا تقوی کے حاصل کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، اسی لیے متقین کی فہرست میں شمار بھی نہیں ہوتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقوی کی صفت ذکر فرمایا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس زمانے کے اندر جس میں لوگ عبادتوں کو ہلکا سمجھ رہے ہوں یا عبادتوں کو بوجھ سمجھ رہے ہو اور عبادتوں کے حق سے محروم ہو رہے ہو،
تم اس وقت اللہ تعالیٰ سے عبادت کا حسن مانگو کہ اللہ وہ عبادت مجھے عطا فرما جس میں واجبات کی ادائیگی ہو، جس میں سنن کی ادائیگی ہو، جس میں اوقات مقررہ ہو، وہ عبادت جس سے تو راضی ہو جائے۔ جب انسان اپنی عبادات کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ نماز کے بنانے کے لیے، نماز کے حسن کو حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنے والے پر ضروری ہے کہ وہ ان صورتوں کو پڑھنے کی عادت ڈالے جو اچکچریاں، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ آدمی کا دھیان بازار میں، مکان میں، دکان میں جانے کے بجائے وہ نماز کے اندر لگا رہے گا، وہ سوچ و فکر کے ساتھ میں پڑھے گا اور غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ایک انسان اگر اس طریقے سے نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرے تو اسے نماز کا حسن ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اسے عبادت کا حسن ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جس کا ذہن مکمل طریقے سے اللہ کے حضور حاضر ہو، جو اس احساس کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو۔ اچھا، یہ جو اللہ کو دیکھنا، یہ جو استحضار کی کیفیت ہے، یہ صرف نماز ہی کے لیے نہیں ہے کہ آدمی صرف نماز میں یہ کیفیت بنائے، یہ استحضار پیدا کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر وہ اس استحضار کے ساتھ میں جیے اور اپنے تمام کاموں کو انجام دے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی کام سنت کے مطابق ادا کیا جاتا ہے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر کھانا ہے۔ اب یہ کھانا انسان کی ضرورت ہے، یہ اس کا پیٹ بھرے گا، اس کی بھوک کو مٹائے گا، اس کو توانائی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہی کھانا سنت کے مطابق ادا کیا جائے، اگر یہی کھانا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے تو یہ کھانا ضرورت بھی پوری کرے گا اور عبادت کا ثواب بھی ملے گا، عبادت کا حصہ بھی بنے گا۔ بس اسی طریقے سے 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ رب العزت کے استحضار کے ساتھ میں گزارنا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شداد تم اللہ رب العزت سے اس بات کا سوال کرنا کہ اللہ مجھے عبادت کا حسن عطا فرما، مجھے عبادت کا حسن عطا فرما۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے ان فتنوں کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ سے ان دعاؤں کے کرنے کا اہتمام کریں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانے فرمایا ہے کہ شداد یہ خزانے ہیں، تم انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت شداد کو جب کہا جا رہا ہے تو ان سے کہیں زیادہ ضرورت مند ہم ہیں آج کے اس دور کے اندر، جہاں پر اسلامی تشخص کو اپنانے میں ایک مسلمان آر محسوس کر رہا ہے، جہاں پر اسلامی تعلیمات کو اپنانے میں ایک مسلمان جھجک رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہیں اگر میں اس اسلامی تشخص کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں گا تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے، یہ دقیانوسی لوگ ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ 1400 سال پرانی بات کرنے والے اور اس طرز عمل کو اپنانے والے لوگ ہیں۔ کہیں اس طریقے سے ان سوالات اور ان باتوں کے ڈر کی وجہ سے آدمی ہل جاتا ہے، آدمی جگہ چھوڑ دیتا ہے یا اپنے کیے جانے والے اعمال کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ آج کا یہ دور ہے جس دور میں ہر شخص اسی نظریے کے ساتھ میں اور اسی بنیاد پر جی رہا ہے اور چل رہا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائی ہوئی دعاؤں کو یاد کرے اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہر نماز میں اللہ سے مانگے اور اسی کے ساتھ اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پرفتن دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنانے اور اس کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس میں کی ہوئی تمام دعاؤں کا ہمیں حقدار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔